السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہم نے کل ایک ولا کیا تھا کہ اسلام کا نظام معاشرت، اس میں بندوں نے رہنا ہے تو ان بندوں کے ساتھ خوشی بھی ہے، ان کے ساتھ غم بھی ہے۔ خوشی کے اظہار میں عموماً خوشی کا یہ موقع جس میں لوگ کوئی کامیابی لیتے ہیں یا پھر خوشی مناتے ہوئے اپنے گھر بناتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، تو اس میں وہ اپنے آپ کو بے لگام سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ گانے اور موسیقی لگاتے ہیں، یا پھر غم بہت لگتا ہے تو اونچی آوازوں میں وہ روتے ہیں اور دعائیاں دیتے ہیں۔ حدیث کے مطابق یہ دونوں آوازیں خدا کو بہت زیادہ ناپسند ہیں، اور گانے کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نظر سے گزری ہے کہ اللہ پاک 2 شیطان اس بندے کے اوپر مسلط کر دیتا ہے جو گاتا ہے، ایک دائیں کندھے پہ اور ایک بائیں کندھے پہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو مسلسل جب تک کہ وہ گاتا ہے وہ اس کو لاتے مارتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ گانا گانے سے دل میں نفاق کے بیج پیدا ہو جاتے ہیں، اور نفاق وہ چیز ہے جو ایمان کے بالکل متوازی اور مقابل آ جاتی ہے۔ یوں سمجھو کہ بندہ کفر سے بھی ایک نیچے درجہ جا چکا ہوتا ہے، اور اسی لیے اماں عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ جس کے بارے میں سنو کہ اس نے گانے بجانے ہیں اور وہ کوئی ایسی گانے والیاں رکھتا ہے تو اس بندے کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ اور یہ کہ جو لوگ ایک چوتھے نمبر کی ایک حدیث کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں کہ جو کنز العمال ایک کتاب ہے، احادیث کی مختلف کتابوں کی مجموعے کا نام ہے، جس میں 80 سے زیادہ کتاب حدیث کی، مسند احمد بھی اس میں شامل ہے، اور اس کنز العمال کے حوالے سے حوالہ ہے کہ جس میں کہ جو گانے سننا پسند کرتا ہے تو پھر وہ جنت میں روحانیین کی آواز نہیں سن سکے گا۔ جب وہ پوچھا گیا کہ روحانیین کیا ہوتے ہیں تو کہا گیا کہ وہ جنت کے وہ قاری ہیں جو کہ فرشتے ہوں گے، میکائیل ہوگا یا حضرت جبرائیل ہوگا، وہ خوبصورت آواز میں جس آواز کو سن کر دنیا رک جاتی ہے، اس آواز میں وہ اللہ کا قرآن سورۃ رحمان جو کوئی اور سورت وہ پڑھیں گے اور دنیا سنے گی، لیکن جس کے کان ان گانوں سے آشنا ہیں وہ محروم ہوں گے۔ اس لیے سیم اسی طرح وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ مجھ کو تو مبعوث ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ میں مزامیر اور گانے کے آلات کو توڑنے کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں، کو جس کے لیے یوں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے فرمان کا حوالہ یہاں نوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 15 باتیں جب ہو جائیں گی تو پھر زمین میں دھنسایا جانا یا زلزلوں کا آیا یا پھر مختلف سرخ آندھیوں کا آ پڑنا یا پتھروں کی بارش ہو جانے کی بھی امید رکھنا، اور اس کے لیے میں تھوڑے سے وقت میں یہ 15 باتیں سن کے آپ کو سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھ لیا جائے، امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے، اور تیسرا ہے زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ لیا جائے، اور چوتھا ہے بیوی کا غلام بن جائے کوئی میاں یا شوہر، اور پانچواں ہے ماں کی نافرمانی کی جائے، یعنی مقابلے میں بیوی کے مقابلے ماں کی نافرمانی کی جائے، اور چھٹا ہے دوست کے ساتھ تو بھلائی کی جائے، اور ساتواں ہے کہ باپ کے ساتھ بے وفائی کی جائے، اور یہ کہ مساجد میں آوازیں بلند ہو رہی ہوں، یا جس کے لیے کہ مسجدوں میں قرب قیامت میں مسجدوں میں شور ہوگا، یہ الفاظ ہیں، اور یہ ہے کہ نواں ہے کہ رذیل ترین بندے جو حکمران بن جائیں گے، اللہ معاف فرمائے، اور 10واں ہے کہ شر سے بچنے کے لیے بندے کی عزت کی جائے تاکہ بندہ کی عزت محفوظ رہے، اور 11واں شراب سر عام ہوگی، اور 12واں ہے ریشم اور بوسکی کو پہنا جائے گا، اور 13واں ہے گانے والیاں عام ہوں گی، اور 14واں پوائنٹ ہے کہ آلات موسیقی عام ہوں گے جیسے آج کل موبائل ہیں، اور 15واں ہے کہ بعد میں آنے والے پہلے رہنے والوں کو گزرنے والوں پر ملامت کریں گے، یہ الٹ سلسلہ ہوگا۔ تو پھر یہ ایک مسند احمد کی حدیث 10,386 ہے، اور سنن ترمذی کی 2,210 نمبر حدیث میں یہ 15 باتیں آئی ہیں۔ جب یہ ہو جائیں تو پھر خدا کے کسی عذاب کی امید رکھنا
یہ ڈرانے والی ہیں، جس میں آلات موسیقی کا عام ہو جانا، شراب کا عام ہو جانا اور ذلیل ترین بندے کا حکمران پکڑ کر بنا دیا جانا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور یہ تمام باتیں ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی رحمان الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر کمنٹ کیا کریں گے تو ہماری رہنمائی ہوگی۔ جزاکم اللہ۔